بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج 4 فروری بروز اتوار ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما وہ کمپین کرنے جاتے ہیں اور دوران کمپین انہی کے کارکن اور ووٹر ان سے کوئی سوال پوچھ لیتے ہیں جس پر وہ تھپڑ رسید کر دیتے ہیں اور وہاں پر پھر ہنگامہ ہوتا ہے۔ اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور پاکستان مسلم لیگ نون کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل عطا تارڑ کو نوٹس بھیجا گیا ہے اور ان کے خلاف کارروائی شروع کی گئی ہے اور معاملہ کافی گمبھیر ہو گیا ہے، اور بلاول زرداری اور پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے جو نون لیگ پر الزامات لگائے جا رہے ہیں اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ اور آخر میں آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کے خلاف جو وعدہ معاف گواہ سامنے لایا گیا تھا، وہ وعدہ معاف گواہ مکر گیا ہے اور اس نے یہ کہا ہے کہ میں کوئی وعدہ معاف گواہ نہیں ہوں عمران خان کے یا کسی اور سیاسی رہنما کے۔ اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو معاملہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا اور NA 127 ہے، وہاں سے عطا تارڑ کے مقابلے میں بلاول زرداری ہیں، اور عطا تارڑ نے کل پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک فنکشن میں اور ان کے دفتر میں چھاپہ مار کارروائی کی، پرائیویٹ چھاپہ مار کارروائی کی، اور وہاں جا کے انہوں نے کہا کہ جی یہاں پر ووٹ گننے والی مشینیں ہیں اور 60,000 روپے کوئی ایک ووٹر کو پاکستان پیپلز پارٹی دے رہی ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی ووٹ خرید رہی ہے، یہ ان کی جانب سے دعویٰ کیا گیا۔ اور وہاں پر ایک ویڈیو جاری کی گئی اور اس کو مریم نواز نے بھی ری ٹویٹ کیا اور کافی وہاں پر ہنگامہ ہوا۔ اس پر اب پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے بڑا سخت رد عمل آیا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے عطا تارڑ کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کر دیا۔ شیلہ رضا نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ مسلم لیگ نون کے رہنما عطا تارڑ نے PP کے 3 کارکنان کو اغوا کیا ہوا ہے، اس لیے ان کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے اور الیکشن کمیشن ان کو نااہل قرار دے۔ پاکستان پیپلز پارٹی عطا تارڑ پہ یہ الزام لگا رہی ہے کہ آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کے 3 کارکنان کو اغوا کیا ہوا ہے، آپ پر اغوا کا مقدمہ درج کیا جائے اور الیکشن کمیشن آپ کو نااہل قرار دے۔ انہوں نے کہا کہ NA 127 میں عطا تارڑ کو اپنی شکست نظر آ گئی ہے، نواز شریف اور شہباز شریف عطا تارڑ کو لگام ڈالیں، ووٹ کو عزت دو والے نوٹ کو عزت دے رہے تھے اور ان کی ویڈیو وائرل ہو گئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ میں پوچھتی ہوں کہ عطا تارڑ کو کیا ٹاسک ملا ہے، وہ ہمارے دفتر میں کس قانون کے تحت گھس آئے تھے، اس نے ہمارے 3 لوگوں کو بھی وہاں سے اغوا کیا، اس کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے۔ ساتھ ہی جو PP رہنما تھے علی بدر، ان کی جانب سے کہا گیا کہ ہمارے دفتر میں توڑ پھوڑ کی گئی، سامان اٹھایا گیا، چوری کی گئی، نون لیگ نے جو کچھ کیا اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے اور اس پر ایکشن نہیں ہوا تو کل کوئی بھی کسی کو بھی اٹھا کر لے جائے گا۔ اب ان کے معاملات وہی ہیں کہ صرف چیزیں اس طرف نظر آ رہی ہیں کہ ان کے جو اختلافات ہیں، ان کے جو معاملات ہیں، وہ سارے کا سارا دکھاوا ہے۔ قوم جانتی ہے کہ ان کا کیا مقصد ہے اور کس طریقے سے یہ ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عطا تارڑ کو باقاعدہ طور پر اب نوٹس جاری کر دیا گیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے۔ پاکستان پیپلز پارٹی بلاول زرداری اور آصف زرداری کی فرمائش پر مسلم لیگ نون کے رہنما عطا تارڑ کو یہ ضابطۂ اخلاق ہے اس کی خلاف ورزی کرنے پر یہ نوٹس جاری کیا گیا ہے۔ صوبائی الیکشن کمشنر پنجاب نے لاہور کے حلقہ NA 127 اور PP 160 میں انتخابی ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی اور ووٹوں کی خریداری کے الزام پر مسلم لیگ نون کے امیدوار عطا تارڑ اور پیپلز پارٹی کے صوبائی اسمبلی کے امیدوار مصباح الرحمان کو نوٹسز جاری کر دیے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ عطا تارڑ کے مقابلے میں اگر بلاول زرداری انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں تو ان کو نوٹس کیا جاتا، کیونکہ الزام پیپلز پارٹی کی نیشنل اسمبلی کی سیٹ کا تھا، لیکن پیپلز پارٹی کے صوبائی جو امیدوار ہیں ان کو طلب کر لیا اور پاکستان مسلم لیگ نون کے جو نیشنل اسمبلی کے الیکشن کمیشنر اور صوبائی الیکشن کمشنر پنجاب کے احکامات پر لاہور میں ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی پر عطا تارڑ کو اور ان کو طلب کیا گیا ہے، نوٹس جاری کیے گئے۔ نوٹس میں کہا گیا کہ لاہور میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے مابین مبینہ طور پر ووٹوں کی خرید و فروخت اور الیکشن دفتر پر حملے کے تناظر میں نوٹس جاری کیے گئے ہیں۔ ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر نے دونوں جماعتوں کے امیدواروں کو 5 فروری کو دستاویزی ثبوتوں کے ساتھ طلب کر لیا۔ جو عطا تارڑ ہیں ان کی جانب سے الزام عائد کیا گیا کہ پیپلز پارٹی لاہور میں انتشار اور کرپشن کو سیاست میں لانا چاہتی ہے،
فیلڈ میں پیپلز پارٹی کا کوئی اجلاس نظر نہیں آ رہا، جن کی کوئی مہم نہیں اور نہ ہی کوئی حاضری ہے، اور چند ٹکے لگا کر اگر ووٹ خرید لیں گے تو ان کی بھول ہے کہ یہ منی لانڈرنگ نہیں ہے۔ عطا تارڑ نے کہا کہ بلاول بھٹو زرداری لیپ ٹاپ لے کر بیٹھے ہیں کہ 50,000 ووٹ کے لیے اتنے پیسے چاہیے، پاپا پیسے دے دیں۔ ضد بازی میں بلاول بھٹو نے لاہور سے الیکشن کا انتخاب کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم تحمل اور صبر کے ساتھ الیکشن مہم چلا رہے ہیں، پھر خبریں شروع ہوئیں، ووٹوں کی خریداری شروع ہو گئی، شناختی کارڈ لے کر 2,500 روپے دے کر مقدس کتاب پر حلف لیا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں، لیکن جب معاملہ بس سے باہر ہو گیا تو لمبی لمبی قطاریں لگی ہوئی تھیں۔ انتظامیہ سے رابطہ کیا کہ انہیں روکیں۔ تارڑ نے الیکشن کمیشن میں بھی درخواست جمع کروائی ہے جو سوموار کو سنی جائے گی۔ کہتے ہیں میں خود میڈیا کے ساتھ ووٹوں کی خریداری کے مرکز گیا، جہاں لمبی قطار میں لوگوں نے بتایا کہ پیسے دے کر ووٹ لینا چاہتے ہیں۔ 2,500 روپے پر مسلمانوں کو سورہ یاسین اور جو کرسچین ہیں ان کو بائبل پر قسم دی جا رہی ہے۔ لیپ ٹاپ سے شناختی کارڈ اور رسیدیں دی جا رہی تھیں۔ مذہبی کتابیں اس لیے ہوتی ہیں کہ ہاتھ رکھ کر ووٹ لیں۔ اس پر انہوں نے کہا کہ جی جو کچھ ہو رہا ہے، انہوں نے کہا 3 لوگوں کو پولیس کے حوالے کیا جو ووٹ خرید رہے تھے۔ ووٹوں کی خریداری پر الیکشن کمیشن نوٹس لے کیونکہ یہ الیکشن ایکٹ کی خلاف ورزی ہے، آنکھوں دیکھا حال ہے، رشوت لی اور دی جا رہی تھی۔ یہ پاکستان پیپلز پارٹی پر یہ الزام لگایا ہے عطا تارڑ نے، اور یہ ان کا بیسیکلی دونوں ایک دوسرے کا طریقہ واردات جانتے ہیں۔ زرداری خاندان کو بھی پتہ ہے کہ کس طریقے سے ووٹ لینے ہیں، شریف خاندان کو اور مسلم لیگ نون کو بھی پتہ ہے۔ اب جب مد مقابل آ گئے تو ایک دوسرے کے کارناموں کا تو علم تھا، اس وجہ سے اب ایک دوسرے پر ایلیگیشن اور ایک دوسرے پر الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ کل انتخابات جیت کر پھر یہ فرینڈلی اپوزیشن کریں گے یا فرینڈلی حکومت میں بیٹھیں گے اور مل کے، اور ان کی نظریں صرف پاکستان تحریک انصاف کے آزاد امیدواروں پہ ہیں۔ دوسری جانب مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما شیخ روہیل اصغر، انہوں نے اپنے کارکن اور ووٹر کو تھپڑ رسید کر دیا۔ معاملہ کچھ اس طرح سے ہے کہ انتخابی کمپین چل رہی تھی اور انتخابی کمپین کے دوران اپنے کارکن سے تلخ کلامی ہوگی۔ شیخ روہیل اصغر کی کارکن کو تھپڑ مارنے کی باقاعدہ طور پر ویڈیو وائرل ہو گئی۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کارکن نے کہا کہ شیخ صاحب گلی میں گندا پانی کھڑا ہوتا ہے، آپ نے ہمارے لیے کیا ہے جو آپ ووٹ لینے آئے ہیں۔ شیخ روہیل اصغر نے دیگر کارکنان کے سامنے اسے دھکے دیے اور تھپڑ مارا۔ ویڈیو میں کارکنان کو وہاں سے نکلتے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ ان کا پورے کا پورا طریقہ واردات ہے کہ اس بیچارے نے صرف اتنا کہا کہ جناب والا آپ ہماری گلی کا حال دیکھ لیں، یہاں گندا پانی کھڑا ہے، ہمیں رائٹ تو آپ نے دیے کوئی نہیں ہے۔ وہ ان میں سے کوئی ہوگا جس کو بات سمجھ آ گئی اور اس نے کہا کہ چلیں اور کچھ نہ کریں، روٹی کپڑا مکان نہ ملے، مہنگائی نہ ختم ہو، پٹرول نہ سستا ہو، ڈالر نہ سستا ہو، ہماری گلی تو صاف کروا دیں۔ اس پر وہ غصہ فرما گئے اور غصے کی وجہ سے پھر انہوں نے ان کو وہاں پہ زد و کوب کی اور پھر کارکنان وہاں سے چلے گئے۔ جبکہ ایک خبر گردش کر رہی تھی 2 دن سے کہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کے خلاف، پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے خلاف، شیخ رشید کے خلاف وعدہ معاف گواہ سامنے آ گئے ہیں، اور وعدہ معاف گواہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف 9 مئی کے جو 12 مقدمات ہیں اس میں وعدہ معاف گواہ ہیں، اور 9 مئی کی پلاننگ شیخ رشید کے گھر پر ہوئی ہے، یہ الزامات لگایا گیا اور اس میں عمران خان کو بھی اور تمام لوگوں کے خلاف۔ اب اس میں جو نام سامنے آئے کہ جی صداقت عباسی وعدہ معاف گواہ بنے ہیں، واسق قیوم عباسی جو سابق ڈپٹی اسپیکر ہیں پنجاب اسمبلی کے، وہ وعدہ معاف گواہ بنے ہیں، اور اسی طریقے سے جو باقی ہیں، یہ ایک الزام لگایا گیا یا ایک دعویٰ کیا گیا کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے جو سابق رہنما ہیں یہ سارا کچھ کرتے رہے۔ اچھا، ساتھ پی ٹی آئی کی حمایت یافتہ امیدوار اجمل صابر کا بھی کہا گیا کہ وہ بھی شیخ رشید کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن گئے۔ راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت میں سماعت ہوئی تو وہاں بتایا گیا اجمل صابر نے، میڈیا نے یہ دعویٰ کیا کہ اجمل صابر نے عدالت میں بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ شیخ رشید نے 6 مئی کو لال حویلی میں اجلاس بلایا تھا جہاں 9 مئی کی پلاننگ کی گئی۔ عمران خان اور شیخ رشید کے خلاف 9 مئی کے مقدمات میں سابق اسپیکر پنجاب اسمبلی واسق قیوم عباسی، سابق ممبر قومی اسمبلی صداقت عباسی اور عمر تنویر بٹ وعدہ معاف گواہ بن گئے، اور صداقت عباسی، واسق قیوم اور عمر تنویر بٹ نے 164 کا بیان بھی ریکارڈ کروایا ہے۔ گواہوں کا اپنے بیان میں کہنا ہے کہ 9 مئی کی پلاننگ شیخ رشید، راجہ بشارت، راشد شفیق، اعجاز خان جازی، راشد حفیظ اور عمران خان کی ایما پر کی گئی، اور عدالت نے چونکہ ان مقدمات میں
6 فروری کے لیے نوٹس کیا ہوا ہے، اور اس میں چونکہ ریکارڈ آ چکا ہے، چالان آ چکا ہے، تو اب اس میں فردر آگے ٹرائل شروع ہونا ہے۔ اب اجمل صابر باقیوں کی جانب سے تو ابھی تک خاموشی ہے، چونکہ 164 کا بیان بھی نہیں سامنے آیا، کسی نے بیان دیا ہے نہیں دیا، یہ سرکاری میڈیا کی خبر تھی۔ لیکن اجمل صابر جو حلقہ NA-53 سے پاکستان تحریک انصاف کی حمایت یافتہ امیدوار ہیں، کرنل ریٹائرڈ اجمل صابر، انہوں نے ایک ویڈیو پیغام دیا ہے کہ مجھ سے منسوب یہ بیان کہ میں نے عمران خان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بنا ہوں، یہ سراسر جھوٹا بیان ہے۔ اپنے ویڈیو بیان میں انہوں نے کہا کہ میں نے ایسا کوئی بیان کسی عدالت میں ریکارڈ نہیں کروایا، مجھ سے منسوب بیان جھوٹ پر مبنی ہے، من گھڑت ہے، غلط بیانی ہے اور فراڈ ہے۔ میں عمران خان کا وفادار ہوں اور رہوں گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ جو لوگ مجھے عمران خان کی امانت کے طور پر ووٹ دیں گے، کسی اور کی جھولی میں نہیں ڈالوں گا اور میں عمران خان کے ساتھ وفادار رہوں گا۔ اجمل صابر جو 4 وعدہ معاف گواہ کا جو سرکاری میڈیا نے دعویٰ کیا تھا، اس میں جو اہم گواہ تھے، جو اس بات کے گواہ تھے کہ 6 مئی کو شیخ رشید کی لال حویلی میں یہ ساری پلاننگ ہوئی، وہ اپنے ان الزامات سے یا دعووں سے پیچھے ہٹ گئے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کے خلاف کبھی بھی وعدہ معاف گواہ نہیں بنیں گے، اور وہ PTI کی حمایت سے ہی انتخابات جیتیں گے اور وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ دیکھتے ہیں مزید جو کیسز ہیں ان کی جو بھی تفصیلات ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔